قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا۔ اسلام جو ہے اس کے کچھ شعبہ جات ہیں، اگر ہم اس کی بڑی شعبہ جات کی تقسیم کریں گے تو دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بڑی توجہ سے جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو معافی ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ اب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے کو اگر مزید تھوڑا سا کھول دیا جائے، مزید اس کو کھول دیا جائے تو پھر دین کے 5 شعبے بن جائیں گے۔ ایک عقائد ہیں، اس کے بعد عبادات ہیں، تیسرے نمبر پر معاملات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے حقوق کے، چوتھے نمبر پر اخلاقیات ہیں کہ ہمارا رویہ، ہمارے عادات کس طرح کی ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پر ہماری معاشرت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کس طرح کا ہے۔ 5 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوست، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا، حج زکوٰۃ کا، شب برات کی عبادت کا اس کا نام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 2 بنیادی شعبے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے۔ حج تو زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں 1 دفعہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے۔ آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں، صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمہ آ گئے، آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں، اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں، اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق۔ تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے، یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز زکوٰۃ روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے، لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ انہوں وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بڑا سخت ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں۔ اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے، یہ رب کی عبادت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب
अजमतों वाला है, वो हक रखता है कि उसकी इबादत की जाए, उसी भी की शान है कि उसके सामने झुका जाए क्योंकि वो अजमत वाला है। लेकिन अल्लाह को इबादत की ज़रूरत है। सारी दुनिया के मर्द हजरत जुनैद बगदादी बन जाएं, बायजीद बुस्तामी बन जाएं, सारी दुनिया के मर्द नेक पारसा मुत्तकी बन जाएं और सारी दुनिया की औरतें राबिया बसरी बन जाएं, तो फिर भी रब की शान में कोई इजाफा तो नहीं ना कर सकते। और सारे मुकर जाएं माज़अल्लाह कि हमने इबादत नहीं करनी, तो उसकी शान में कोई कमी कर सकते नहीं। तो अल्लाह की अजमत है, शान है, अल्लाह को इबादत की जरूरत नहीं है, ये उसकी अजमत है कि उसकी बंदगी की जाए। तो कुछ चीजों का ताल्लुक अजमत के साथ होता है और कुछ चीजों का ताल्लुक जरूरत के साथ होता है। अल्लाह की ये शान है कि उसकी बंदगी की जाए और लोगों को जरूरत है कि उनका ख्याल रखा जाए। अल्लाह की तो शान है कि रब की इबादत की जाए और भूखे को जरूरत है उसे रोटी खिलाई जाए, प्यासे को जरूरत है कि उसे पानी पिलाया जाए। आप देखिए कि मेरे एक बड़े बेहतरीन काबिल एहतराम उस्ताद हों, शेख हों, एक तरफ वो मुझे बुला रहे हों कि आ जरा मेरी बात सुन, और एक तरफ एक आदमी बड़ा मरीज है, बीमार है, उसे जरूरत है कि मैं उसे अस्पताल छोड़ के आऊं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो जो मर रहा है ना उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इसलिए कि बुजुर्गों की तो अजमत है, मैं ना भी जाऊंगा तो उनकी शान में कोई कमी, लेकिन इसको मेरी जरूरत है, ये जरूरत मुझे पूरी करनी है। चले मैं बात और खोलता हूं, ज्यादा समझ में आ जाए, शायद इस तरह ज्यादा समझ में आ जाए। एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने वुजू ताजा करना है, उनको पानी की जरूरत है और पानी एक कटोरे में ही है, सिर्फ एक बर्तन में पानी, उन्होंने वुजू ताजा करना है। और करीब एक शख्स है जो प्यास से मर रहा है। बुजुर्ग आवाज देते हैं कि मियाँ आना जरा वुजू कराना, और वो कह रहा है यार मैं मर जाऊंगा चंद कतरे ना मिले। अब शरीयत का हुक्म यह है कि वुजू नहीं कराना, प्यासे को पानी पिलाना है। ये आप बात को समझें। अब जरा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन रब फरमाएगा एक बंदे से कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं खिलाई? रब फरमाता है कि मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया। कपड़े लेके तू आया ही नहीं, मुझे कपड़े पहनाने चाहिए थे। तो बंदा अर्ज करेगा मालिक तू खाने से, पीने से, पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे जानने वालों में आदमी प्यासा था तो वो था तो मेरा ही बंदा। भाई गौर करेंगे आप बात पर, आप हुकूकुल इबाद का जो मसला है ना उसको आप समझें। हम लोगों ने समझ लिया कि बस ठीक है, खोल के मैं हाजी साहब कहलाऊं, खोल के मैं सूफी साहब कहलाऊं, मुझे लोग मुअल्लम कहें, मुझे लोग साहिब तकवा कहें और मुझसे लोग डिग्री ले, मैं लिख के दूं तो कोई नेक होगा, मैं लिख के दूं तो कोई नमाजी होगा। यूं ना कर, रब के बंदे हैं, इनसे प्यार करना सीख। अल्लाह की मखलूक के बारे में अपना रवैया नरम कर, अपने मामलात को साफ करें, लेन देन के मामलात को क्लियर रखें। ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना। तेरी नमाज तुझे रोक दे, तो नमाज पढ़ के निकले तो ख्याल आए कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तेरी नमाज तुझे रोक दे कि मैंने लुकमा हराम अपने करीब नहीं आने देना। इमाम आजम अबू हनीफा 40 साल अगर सारी रात खड़े रह के नमाज पढ़ते रहे हैं ना, तो इमाम साहब का ये इबादत का माहौल भी था। लेकिन अगर उनके पार्टनर ने कपड़ा बेचते वक्त किसी को नुक्स वाला कपड़ा बेच दिया ना और वो पैसे लेके आए, तो इमाम साहब ने वो रकम भी इस्तेमाल नहीं की, वो भी सारी अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। मामलात के बारे में वो लोग बड़े संजीदा थे, गैर संजीदा नहीं थे कि जनाब कोई नहीं चल जाता है, खैर सल्ला है। रिस्क का जब तक आपका मामला साफ नहीं होता, रिस्क का मसला जब तक ठीक नहीं होता, तब तक तो दुआएं कबूल नहीं होती, नमाज में लज्जत नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परागंदा हालत हो, फटा पुराना लिबास हो और इंसान बिखरे बालों से तड़प तड़प के भी दुआ मांगे, उसकी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो हराम पैसों के, जो रोटी खाई है वो किसी का माल लूट के खाई है, जो पिया है वो किसी मिस्कीन का माल खा पी गया, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? आप हुकूकुल इबाद के मामलात के अंदर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फिक्रमंद करें। आप गौर करें किस जगह कोई नुक्स तो नहीं रह गया। सैयदा आयशा सिद्दीका बड़ी नसीबों वाली खातून है, ये वो खुशबख्त औरत है कि जिसके घर में हुजरा नूर में दाखिल होकर मदीने वाले महबूब कहते थे कि सुकून महसूस करता हूं। हुजूर की सीरत बताती है कि हुजूर वहां सुकून महसूस करते। हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर से दीन लिया और महबूब करीम का सरे नूर उनकी गोद में रहता था जब वो हुजूर से सवालात पूछा करती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमतें हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं और यह हदीस मुबारका मिशकात शरीफ में मौजूद है। फरमाती है कि आमाल नामे 3 किस्म के होंगे क़यामत के दिन, 3 किस्म के आमाल नामे। मुजरिम जो होंगे, जुर्म करके आएंगे, उनके 3 किस्म के अमाल नामे होंगे। फरमाती है मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 3 किस्म के लोगों के अमाल नामे होंगे। एक वो लोग होंगे, वो वाला मामला होगा जो रब का
बंदों का अकीदे के साथ है। अगर कोई बंदा शिरक करके आया होगा तो अल्लाह उस शिरक को कभी माफ नहीं कर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिरक किया जाए, बाकी वो इसके अलावा जिसको चाहेगा अपने फजल से माफ फरमा देगा। तो एक तो ये अमालनामा क़यामत के दिन होगा, जो मुशरिक होगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मामला हुकूकुल इबाद का, बंदों का बंदों के साथ मामला, किसी ने किसी की जिल्लत कर दी, रुसवाई कर दी, माल दबा लिया, ताना दिया, तकलीफ दी, फरमाया ये दूसरा अमालनामा है, ये भी रब उतनी देर तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं किया जाएगा। और तीसरा फरमाया मामला अल्लाह और बंदों का है, इबादत का मामला है, नमाज का मामला है, रोजे का मामला है, फरमाया उसमें रब बड़ा करीम है, अपने फजल से फैसला करेगा, चाहे तो अज़ाब दे और चाहे तो अपने फजल से बंदों को माफ फरमा दे, चाहे तो अपने फजल से माफ कर। तीन किस्म के मामला क़यामत में होंगे। हुकूकुल इबाद के मामले को दरमियान में बयान किया गया। हम ना जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना छोड़ते जा रहे हैं। मुझे अपनी रोटी अजीज़ है, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने आके घर के अंदर तल्ख बातें शुरू कर दी, सख्त जुमले कसना शुरू कर दिए कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरे लिए खाना नहीं पका। मैंने ये देखा ही नहीं कि शायद पकाने वाला बीमार ही ना हो, कि मैंने पूछा ही नहीं कि जो घर के अंदर था वो किसी तकलीफ में ना हो। मैंने ये एहसास ही पैदा नहीं किया कि मैंने बड़ी सख्त बातें अपनी वालदा से कर दी, अपनी अहलिया से कर दी, अपनी बहन से, अपने वालिद से कर दी, लेकिन उनके बारे में मैंने ये तसव्वुर ही नहीं किया कि एहसासात किस किस्म के उनके होंगे। हुकूकुल इबाद के मसले में ना हम लापरवाह हो गए, लापरवाह। हुकूकुल इबाद के मामले में अपने आप को समझाएं, कायल करें, नमाज ज़ौक़ से पढ़े, नमाज शौक से पढ़े, नमाज तवज्जो से पढ़े, इसे कभी हल्का ना जाने। लेकिन याद रख लें, नमाज मेरा और रब का मामला है, रब का और मेरा मामला है। हो सकता है वो इस मामले में माफी दे दे, लेकिन जिसको उसने मेरी माँ बनाया ना, उसने कहा है मैंने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे रखी है। जिसको मेरा बाप बनाया है, उसके ताल्लुक से मुझे एहसास होना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के ताल्लुक से एहसास होना चाहिए। हम दाएं बाएं एहसास हैं और बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी लंबी, बड़ी बड़ी कहानियां। कुछ लोग तो ऐसे पक्के नमाजी हैं कि वो किसी और को नमाजी मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे पक्के हाजी हैं कि दुनिया में सिर्फ वही हाजी हैं, दूसरा कोई है नहीं। कुछ मतलब मैं इस तरह के लोगों को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरी तरह के मौलवी कहते हैं फलाना बंदा बेशरा है जी, आप बाशरा है? कहते हैं हाँ मैंने दाढ़ी तो रखी हुई है ना। दाढ़ी का नाम ही सिर्फ शरा नहीं, सच बोलने का नाम भी शरा है, हलाल खाना भी शरा है, हुकूकुल इबाद का लिहाज करना भी शरा। ये क्या बात हुई कि आपने 2 4 5 चीजों को आपने अपना लिया, कहा मैं दीनदार हूं बाकी सारे बेदीन है। आप माहौल का ख्याल करें, हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से जिम्मेदारियों का एहसास करें और बड़ी जल्दी आप चीजों को समझें। मैं ये करना चाह रहा था कि आपको हर आदमी का एहसास करना है, हर आदमी, और हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आपको चीजों को समझना है, उस पर आपको गौर करना। अब संगी यहाँ मैं खानकाई आदमी हूँ, दोस्त यहाँ आते हैं, कुछ दोस्त मुझे ऐसे भी आके कहते हैं कि सब एक हफ्ता आपके साथ रहना है। मैं कहता हूँ बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि किसी को भी रखना है तो पहले उसके घर के हालात का जायजा लेके रखना है। वैसे उसको रखना क्यों कि घर में अम्मा बीमार हो, बेटा पीर साहब के दरवाजे पे झाड़ू दे रहा हो, घर में वालिद बीमार हो और बेटा जनाब वो तबलीग करने गया हो, घर के अंदर बीवी इस परेशानी में हो कि मैं दवाई लेने किसके साथ जाऊं, जच्चा बच्चा के मसले चल रहे हैं, और साहब कहें कि मैं जिहाद के लिए गया हुआ हूं, तो बुखारी शरीफ सुने ना आप, मुस्लिम शरीफ सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए किसी मर्द के पास तन्हा जाना उतनी देर तक जायज नहीं जब तक उसका अपना महरम साथ ना हो। यानी वो डॉक्टर के पास भी अंदर अकेले जाएगी तो अपना महरम साथ लेके, भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई हो, जायज नहीं। और फरमाया सफर करना भी उसके लिए जायज नहीं जब तक कि उसका महरम साथ हो। ये सफर का मामला भी बड़ा अजीब है। उम्रे के लिए लोग मसला पूछ लेते हैं कि औरत बगैर महरम के जा सकती है? मैंने कहा जी नहीं जा सकती। हज के लिए बगैर महरम के जा सकती है? जी नहीं जा सकती। लेकिन औरत के लिए सिर्फ हज उम्रे में महरम शर्त नहीं, वो पिंडी भी बगैर महरम के नहीं जा सकती, वो मुल्तान भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो जितना सफर हो ना 3 दिन का जिससे इंसान मुसाफिर बनता है, वहां वो शादी पे भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो सफर हो अगर इतना जिससे बंदा मुसाफिर बनता है तो वो वहां किसी के इंतकाल के भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। हाज उम्रे पे महरम याद आता है, बाकी जगहों पे भी याद रहना चाहिए। अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत किसी मर्द के साथ तन्हा ना हो जब तक कि उसका महरम साथ ना हो, और वो सफर भी ना करे जब तक उसका महरम साथ ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, बुखारी मुस्लिम है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी तो हज करने जा रही है और मेरा नाम जिहाद के लिए गज़वे में लिख दिया गया, वो जा रही है हज के लिए,
اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا، یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے، کہ جہاد کرنا ہے، کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے، کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے۔ یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے، اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے، اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا، کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے، تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر۔ تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے، تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو، 100% مانگنی ہے، آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے، اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے، بندوق کے زور پہ نہیں کہ آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، رپلائی کیوں نہیں کیا، آپ کہیں میں نے معاف کیا۔ بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں، جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہوں۔ حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر۔ اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا، جہاد کا، حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ماں زندہ ہے، حضور زندہ ہے، فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر، اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے ایک بات پوچھی ہے تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا، جا کے اسے راضی کر، جا اس کی نوکری کر، جا کے ماں کی خدمت کر، اس کے پاس بیٹھ، اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے۔ تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے، آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے، پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے۔ حقوق العباد ہر جگہ، آپ کسی میں آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا، کہہ بھی لیا، غلامی کر بھی لی، دعویٰ بھی کر لیا، اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا، اور کچا کرنا، اور تھوڑا کرنا، اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا، یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے۔ تو حقوق العباد جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے، کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے، مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف، طواف کے پھیرے 7 ہیں، لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے، حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے۔ کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے، بھی کوئی نہیں، اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو، کس لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں۔ تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر، تم اکیلے تو نہیں نہ آئے، بوڑھے بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے، اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں۔ اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا، لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مولی کھا لی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کرے آپ سمجھیں، جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے، لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا، جائز ہے نا، لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے، لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا، تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی، جملوں سے تکلیف دے دی، باتیں کسنی، ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو، تو ایک صاحب نے روک لیا، کہتے تیرے بڑی کال ہے، اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے، خدا جانے کیا مجبوری ہے، وہ آ گیا نماز پڑھ لی، اب کیا مسئلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس طرح نہ کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں
اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ, کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے, بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا, جناب عمر نے, حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا, تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا, تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا, تو گواہی نہ دے, تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے, حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے, مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو, لیکن اس کے معاملات کی گواہی, اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے, خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا, سفر کیا اس کے ساتھ, کبھی لین دین کے معاملات ہوئے, اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے, اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی, اپنے معاملات کو صاف رکھے, صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے, جلد بازی کسی کام میں نہ کرو, لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو. ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو. معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے, وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں, جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے, تیز بخار تھا, منبر پر بیٹھ کر قریب محبوب نے فرمایا تھا, لوگوں رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں, اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو. یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں. حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا, مجرم ہوگا, لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا, میں نے بدلہ لینا ہے. تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے. حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے, بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے, کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں, 100 درہ مارے. حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ان کے قریب نہ جائے کوئی. وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے. حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا, تو محبوب کریم نے بٹھا دیا, فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو. جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے, ہر صحابی. قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے, میری پشت, اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا, ننگی تھی جب درہ لگا تھا. حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا. دیر تک چومتے رہے اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا, اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا, کس ظالم نے, کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا, یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا. تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے. تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں, حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں. دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے, بڑا سخت. ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں, جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں گے. ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا,
لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں. لینے دینے کا مسئلہ ہو, اونچا بولنے کا مسئلہ ہو, کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے, کلیئر کریں گے, اس پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے, اور اپنے آپ سے وہ سارے حقوق جو ہیں وہ آپ ہٹا لیں گے. پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرمائے, اپنی رحمت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی, اور جہاں جہاں حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.